بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیخ خورشید احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہماچا گروپ کے سینئر ممبر ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی ایج جو ہے وہ 80 ایئر سے ابو ہے، 80 سال سے اوپر ان کی ایج ہے، اور محکمہ تعلیم میں یہ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ تو یہاں ہماچے پر آتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ایسے بزرگوں کا، ایسے سینئر سٹیزن کا سایہ ہمارے سر پر قائم اور دائم رہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کی کمپنی میں، کیونکہ اہل ادب لوگ، اہل علم لوگ جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں۔ تو اب میں محترم شیخ خورشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بارے میں آگاہ کریں گے، اپنے بارے میں بتائیں گے، اور یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے آنے والی نیو جنریشن کے لیے بھی، کس طریقے سے لوگ جو ہے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ اپنے کیریئر کے پیک پر پہنچتے ہیں۔ تو محترم شیخ خورشید صاحب، سر آپ پلیز اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب غوری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ ہماچے کے لیے یہ موٹیویشنل سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے، اور اس میں ان کے کردار کا، ہر ایک کے آدمی کے کردار کا پہلو جو ہے، دونوں اسپیکٹس آتے ہیں، ایک انٹرنل اسپیکٹس اور دوسرا ایکسٹرنل اسپیکٹ۔ البتہ انٹرنل اسپیکٹس جو ہے وہ اس کو ذرا ظاہر کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہے جیسے حقیقت میں ایک ڈائری لکھنا ہے، تو وہ ایک ذرا مشکل کام ہے۔ باقی ایکسٹرنل تو سب کو عیاں ہے کہ بھی کیسے گزرا ہے۔ تو یہی سلسلہ جو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے احباب جو ہماچے کے ہیں ان کا یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت دے اور تقویت دے اس سلسلے میں۔ آمدن برسر مطلب اصل یہ انٹرویو جو ہے یہ ایک وی آئی پی اور شعرا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان، سائنسدان یا ادیب یا شاعر، اعلیٰ پائے کے شاعر، ان کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ ہم غریبوں کے انٹرویو کا بس یہ ایک بہانہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، چلو ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک شعر ان کی نظر کر رہا ہوں غوری صاحب کی، وہ ہے کہ جلا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے کیا ہو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ آمدن برسر مطلب میرا نام خورشید احمد ہے، شیخ فیملی سے میرا تعلق ہے۔ 1943 یہ پیدائش ہے، اور جو سلسلہ تعلیمی سلسلہ شروع ہوا وہ 1966 میں۔ سب سے پہلے رجحان ایک دور افتادہ علاقہ ہے اور غیر مہذب اور تعلیم سے نابالد علاقہ، اس علاقے میں تعیناتی ہوئی جہاں آئے دن قتل و غارت یا اس قسم کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ بہرکیف وہاں اچھے سٹاف کی بدولت ان کی کمپنی میں ہمارے اسکول کے نتائج، ہر سال میٹرک کے نتائج 100% آتے رہے۔ یہ پورے سٹاف کا کریڈٹ سٹاف کو جاتا ہے، اور ہیڈ ماسٹر ملک حق نواز صاحب ان کو جاتا ہے، جو ہمارے بڑے مشفق اور شفیق استاد ہیڈ ماسٹر تھے۔ اس کے بعد پھر میرا ٹرانسفر گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ چھٹا ہوا، یہاں تقریباً میں کافی عرصہ تک رہا۔ اس دور میں
یہ جھوک اترا، آلی والا، غوث آباد، مانا مدانی اور ملانا بستی اور گرد و نواح کے چھوٹے قصبے، وہاں کوئی مڈل سکول کے علاوہ ہائی سکول نہیں تھے. تو اس وجہ سے طلباء کا جم غفیر وہ کوٹ چھٹے میں تعلیم کے لیے آتے تھے. تو یہاں تقریباً ہمارے بہت سے شاگرد ہوئے ہیں اور میں یہاں پہ کافی، میرا سٹے بھی کافی ہے. یہیں سے میں نے 1 سال رخصت لے کر ایم ایڈ کیا، اور اس کے بعد پھر میرا ٹرانسفر جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ہوا. وہاں پر چند سازشی اور خوشامتی اساتذہ کے ٹولے نے ہمیں تیسری صف میں جا کے کھڑا کیا. تو اس کے بعد جو ہے میرا تبادلہ AEO توسا شریف ہوا. تو وہاں بہت ہی اچھا وقت گزرا. اساتذہ بھی محنتی تھے، قابل کام کرنے والے، اور کچھ ان کی رہنمائی کرتے رہے، کچھ ان کے تجربات سے بھی استفادہ ہوتا رہا. مڈل سکول توسا، اس سال مڈل سکول توسا کے 17 طلباء نے پنچم کے امتحان میں پورے ڈسٹرکٹ سے اول پوزیشن حاصل کی. 17 طلباء، یہ ایک اس وقت کا ایک ریکارڈ ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے روڈ سائڈ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے مجھے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول DG خان آنا پڑا. یہاں کچھ عرصہ کام کیا. اس کے بعد پھر میرا تبادلہ بطور SS گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج DG خان ہوا. یہیں پہ مجھے پھر SS SSS کے میرے آرڈر ہوئے، اور یہاں پھر DSD ڈائریکٹر اسٹاف ڈیولپمنٹ لاہور کے کورسز ہوتے رہے، ماسٹر ٹرینر کے. اس سلسلے میں بہت تعلیمی بڑا مزہ آتا رہا. وہاں پہ جاتے وہ سوالات جوابات ہوتے، پوری کمپنی ہوتی، تو اس میں ایک تعلیمی ایک ماحول جو تھا وہ بنتا رہا. ماسٹر ٹرینر کرنے کے بعد یہاں پھر ایلیمنٹری کالج میں SST AEOs PTC ٹیچرز، ان کو یہاں ہم نے ان کی تربیت کی، ان کی کورسز اسی نہج پہ ان کو مقصد کورسز کرائے. اس کے بعد پھر سلسلہ یہ ہوا کہ یہاں سے میرا تبادلہ گورنمنٹ ہائی اسکول غوث آباد، سینئر ہیڈ ماسٹر غوث آباد مجھے تعینات کیا گیا. وہاں تقریباً میں 1.5 سال تک میں نے کام کیا. اس کے ساتھ ہی پھر آخری ایام میں بطور ڈپٹی DO DG خان، تحصیل DG خان کام کیا، اور اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ کا سلسلہ ہوا. تو یہ ایک اس میں مشاغل جو ہیں میرے، تو اس میں مشاغل میں اچھے کتب کا مطالعہ، قرآن پاک کا مطالعہ، ترجمہ، تفسیر، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ شورا میں جو ہیں وہ غالب، میر، اساتذہ کے جو شورا ہیں،
دیکھیں محترم شیخ خورشید صاحب ایک علمی اور ادبی شخصیت ہیں، اور انہوں نے اپنے کیریئر کے بارے میں مختصر بتایا تو کس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور کس طریقے سے یہ ریٹائر ہوئے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند لمبی زندگی عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے. آمین ثم آمین.